السلام علیکم. آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں سنہری باتوں کے سیگمنٹ کے ساتھ. میں سرور خان اور میری مہمان ہیں سمر. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ سرور؟ اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں. آپ کیسی ہیں سمر؟ اللہ کا بہت کرم ہے، شکر الحمدللہ. تو آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے اجازت اور مشورہ، اور انگریزی میں ہم اس کو اجازت کو کہیں گے پرمیشن، اور مشورے کو ہم کنسلٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسی سے بھی اوپینین لینا ان کے بارے میں، کسی بھی بات کے بارے میں. تو سمر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اجازت اور مشورے میں کیا فرق ہے؟ اجازت اور مشورہ میں فرق تو اتنا زیادہ نہیں ہے. اجازت وہ چیز ہے جو سب سے پہلے بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ پوچھیں. 3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے ہر کام کرنے سے پہلے بڑوں کی پرمیشن لینی چاہیے، پوچھنا چاہیے. اور بچے کے اندر قدرتی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، چھوٹا بچہ، تو وہ ضرور مڑ کے دیکھتا ہے کہ مجھے منع تو نہیں کر رہا. تو اس سے نا اس کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی منع تو نہیں کر رہا. اور ہوتے ہوتے جب ذرا سا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو اجازت کی عادت ہو جاتی ہے. اس کو ہر چیز کے لیے بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ کو کچھ چیز چاہیے، آپ پہلے ہم سے پوچھو. پھر وہ پوچھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اسی کو اجازت کہتے ہیں. اور مشورہ تو تھوڑا بڑی عمر میں آ کے ذرا سا بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے نا، تھوڑا اسکول گوئنگ ہو جا گیا اور اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ ہمیں بڑے ہمارے گھر میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی عادت اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. اور ماں اور باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ جو ذمہ داریاں باپ کی ہیں تو ماں کو چاہیے کہ باپ سے کہیں کہ آپ اپنے باپ سے پوچھو. اور ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں تو فادر کو چاہیے کہ وہ اپنی بچوں سے کہیں کہ جاؤ اپنی ماما سے پوچھو. تو اس طرح بچوں کے اندر نا یہ اجازت کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور یہ ہمیشہ ساری عمر یہ اجازت اور مشورہ دونوں چیزیں کام آتی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بالکل صحیح کہا. اور اب مجھے اجازت پہ ایک چیز یاد آ گئی کہ مجھے یاد ہے کہ کبھی محلے میں کلفی والا آ جاتا تھا دوپہر میں 4 بجے قریب، اور دادی ہماری اگر واش روم چلی گئیں تو ہم ڈرتے تھے کہ بھائی ان کے تکیہ کے نیچے سے پیسے کیسے نکالے جائیں، کیونکہ وہ تو موجود نہیں، اور کلفی والا چلا گیا تو کلفی نہیں ملے گی. تو یہ بچپن کی بات یاد ہے کہ ہمیشہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ان سے اجازت لے کے ہی پیسے ان سے لیے جائیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بچوں سے شروع سے عادت ہوتی ہے نا جب پوچھ کے کام کرنے کی، تو اسی کو اجازت کہتے ہیں. اور اجازت کی اتنی اچھی عادت ہوتی ہے کہ بچے کسی برائی سے بچ جاتے ہیں. بڑوں کی پرمیشن سے وہ کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیشہ اپنے بڑوں سے بات کرنے کا اور اجازت لینے کی ایک عادت بن جاتی ہے نا، کہ وہ کوئی کام بھی بڑوں کے بغیر نہیں کرتے. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اجازت اور مشورے کی بہت اہمیت ہے ہماری عام زندگی میں، اور اس کے علاوہ بھی اجازت اور مشورے جو ہیں وہ ہر زندگی میں ہر دور میں کام آ رہے ہوتے ہیں. یقیناً ہر عمر میں کام آ رہے ہوتے ہیں. جی ہر عمر میں کام آ رہے ہیں. دیکھیں جب بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں یا فادر آفس جا رہے ہوتے ہیں، تو گھر میں جو دادا دادی بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ جاؤ دادی سے اللہ حافظ کرو، بات اجازت لے کے جاؤ. اور باپ بھی، سب کو پتہ ہے کہ بچوں نے بھی اسکول جانا ہے اور باپ نے بھی آفس جانا ہے، لیکن یہ ایک بڑوں کی عزت اور احترام ہوتی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں ملتی ہیں بڑوں کی، اور بڑوں کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہماری بھی کوئی اہمیت ہے اور ہم سے پوچھ کے جا رہے ہیں، اجازت لے کے جا رہے ہیں. ان کی دعائیں شامل حال رہتی ہیں، اس سے کامیابی، اور بہت زیادہ دعائیں ہوتی ہیں تو ہر کام میں کامیابی ہوتی ہے. صحیح. اور سمر، آپ بتائیں کہ ہمیں کس عمر سے بچوں میں یہ عادت ڈال سکتے ہیں، اور آگے چل کے اس کے کیا فائدے کیا ہیں؟ بچوں کو تو شروع سے ہی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہر بچہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے. جب آپ گھر میں بچوں سے چھوٹی چھوٹی مشورے کریں گے، باتیں کریں گے، اور بڑوں کو دیکھیں گے، فیملی کے ساتھ بچوں کو بٹھائیں گے، ملوائیں گے، تو بچوں کو عادت بن جائے گی کہ ہم نے اپنے بڑوں سے پوچھ کے کام کرنا ہے. کوئی چیز کھانے کی ہے، کوئی کھیلنے کی ہے، کوئی بھی چیز ہے، بچے ضرور پوچھیں گے اور مشورہ بھی کریں گے نا. مشورہ تو تھوڑا ذرا بڑے ہو کے سمجھ میں آتا ہے نا کہ ہم نے کیا مشورہ کرا ہے، لیکن گھر کے ماحول سے ہی بچہ سیکھتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور میں ایک اور بھی چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے تو بچے اچانک ضد میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت ضدی جو بچہ ہوتا ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کس طرح سے جو بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ ضد نہ کرے، اور جو بڑا جو سمجھا رہا ہے وہ اس میں کوئی اہمیت ہے اس کی، اور اس کی اچھائی کے لیے کر رہے ہیں وہ کام. دیکھیں بچوں کو تو شروع سے ہی بتایا جاتا ہے
کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے. لیکن فطرتاً اگر کوئی بچہ بہت ضدی ہے یا بڑا کوئی ضد کر رہا ہے تو اول تو بڑوں کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں یا ان پہ ایسی کوئی ضد نہ ہو کہ وہ بچے بھی وہی سیکھیں. اور اس کے لیے دعا کریں, بچوں کو اچھا ماحول دیں اور بچوں کو سمجھائیں پیار محبت سے. اور تھوڑے اگر بہت ہی کوئی ضدی بچہ ہے یا شریر ہے تو تھوڑا دیر کے لیے اس کو نا چھوڑ دیں, تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے. پھر آہستہ سے اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ بات بالکل غلط ہے جو آپ کر رہے ہو نا, اس سے آپ کو یہ نقصان ہوگا. تو تھوڑا سا بچہ سمجھ جاتا ہے. اور بس پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی اچھا اور نیک بنائے اور ماں باپ کے لیے بھی وہ ہے نا اچھے ثابت ہوں, سمجھ سکیں, گھر کے ماحول کے مطابق فیملی میں لے کے جائیں, بچوں کو اچھی بری بات بتائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتا ہے. بالکل صحیح. اور میں بھی کچھ اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہمیں جاب کے لحاظ سے اب تک جو تعلیم یہاں حاصل کی ہے اس میں انٹرپرسنل اسکلز سکھاتے ہیں جس کو باہمی مہارت کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن اسکلز سکھائی جاتی ہیں کہ جو ہم کو اپنے مریضوں سے کس طرح بات کرنی ہے, اپنی باڈی لینگویج یعنی ہمارا کس طرح سے ہمیں اپنے سننا ہے باتوں کو غور سے, اور کس طرح سے ان کو جواب دینا ہے. جس طرح لکھنا اور پڑھنا سے اظہار خیال ہوتا ہے, اسی طرح سننا اور بولنا بھی اظہار خیال کا ذریعہ ہوتا ہے. تو ہماری آدھی سے بلکہ 1/4 زندگی میں سمجھتی ہوں کہ لکھنے پڑھنے میں گزر جاتی ہے, لیکن ہم سننے اور بولنے کو اتنے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اچھا لسنر بنانا چاہیے اور اچھے سننے والا بھی بننا چاہیے, کیونکہ جب ہم سنیں گے تو ہم سمجھیں گے, اور جب سمجھیں گے تو پھر ہم اس کو آگے سمجھا سکیں گے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل بات یہ نا کہ آپ جہاں پیشنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں اور سمجھنے کے بارے میں, تو آپ جب کسی کی پرابلم کو سمجھیں گی سنیں گی پھر ہی آپ اس کو صحیح بتا سکیں گی نا. اور یہ بہت پیشنٹ کی بات ہے, ہونا چاہیے آدمی کو نا دوسرے کے لیے ایسی الفاظ استعمال کرنے چاہیے, ایسے بات کرنی چاہیے کہ اس کی ہمدردی ہو, وہ اپنی تکلیف کو بھول جائے, وہ پریشان نہ ہو. کیونکہ اخلاق بہت بڑی چیز ہے. آپ کا رویہ پیار محبت سے بات کرنا آدھی تکلیف دور کر دیتا ہے. بہت خوبصورت بات کہی اس وقت آپ نے سمر. واقعی یہ ہماری سنہری بات ہے اس وقت جو آپ نے کہی ہے کہ اخلاق, اور آپ نے کیا کہا ابھی, اور رویہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے نا. آپ باڈی لینگویج سے آپ یہ نہ ظاہر کریں کہ میں تم سے تنگ آ رہی ہوں یا پریشان ہوں, کیونکہ وہ اگلا جو انسان خود پریشان ہے تو وہ تو آپ کی ہیلپ چاہ رہا ہے نا. صحیح بات ہے. اور باڈی لینگویج کو ہمارے بہت سکھایا گیا ہے کہ آپ نے ایسے ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ ہاتھ پاؤں نہ نچا رہے ہوں. بالکل بالکل. اور آپ غصے میں آپ اس طرح بات نہ کر رہے ہوں. غصہ اور ہے نا یہ جذباتی ہونا تو یہ بہت ہی غلط بات ہے نا. آپ کسی کو سمجھانے کے لیے آپ کو بہت پولائٹ ہونا پڑتا ہے. جی بالکل, بے شک. اور تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم کریں اور جس پہ عمل کریں اور ہم اپنے روٹین میں وہ چیز لے آئیں. دیکھیں آپ ہے نا کسی ادبی محفل میں جاتے ہیں, آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں اچھے بڑے سینئر شاعر ہیں, لوگ ہیں, وہ جب ہے نا اپنا کلام سناتے ہیں تو وہ ان سے نا اجازت لیتے ہیں. تو اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو منع کر دیں گے, صرف ان کا احترام ہوتا ہے کہ وہ بڑوں سے احتراماً پوچھ رہے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ بڑوں کا احترام کریں گے تو بچے بھی آپ کو دیکھ کے وہی سیکھیں گے. سب کچھ انسان اپنے چھوٹوں سے ہی سمجھاتا ہے اور بڑوں سے ہی سیکھتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. جی میں نے بھی یہ غور کیا ہے. تو لوگ ہمیشہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ پلیز شروع کریے, نہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ادب سے لوگ دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا احترام ہے, اجازت ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے, اب آپ بیٹھ جائیے. اور اگر کوئی بڑا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے, کھڑا ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے بیٹھے اور ہم اس کو جگہ دیتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم ادب کا اظہار کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. جی. اب دیکھیں آپ بڑوں کا ادب کریں گے, آپ کے بچے آپ کا ادب کریں گے. زندگی مکافات عمل ہے. اگر آپ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کا ادب کریں گے. سیکھتے بچہ وہی ہے جو آپ سے سیکھ رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. گھر کا ماحول اچھا رکھیں, پیار محبت سے رہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کو پیار سے سمجھائیں. جب پیار سے سمجھائیں گے تو بچوں کو سمجھ آ ہی جاتی ہے, اور پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس ماحول کی پرورش کیا ہوا ہے. دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے نا. دیکھیں تربیت کہنے سننے کی چیز نہیں ہوتی, نظر آ جاتی ہے. صحیح. اور اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے, کیونکہ ہم سوسائٹی کا ایک حصہ بنتے ہیں. اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, ہماری نوکریاں ہو جاتی ہیں,
تو ہم جو کچھ حاصل کر چکے ہوتے ہیں ہم ان کو واپس بھی دینا چاہتے ہیں. بالکل. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے عادتیں اپنائیں اور اچھی عادتوں کو آگے بڑھائیں. تو بہت شکریہ سمر آپ کے وقت کا. آپ نے ہمیں بہت خوبصورت باتیں پھر سے بتائیں, اپنا ٹائم نکالا اور ہمیں بتایا. بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے, اور ہم نے سوچا ہے کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کیا ماحول کے بارے میں بتائیں گے. اچھا. اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے نا. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے زندگی میں سیکھا ہے ہمیں وہی اپنے بچوں کو سکھانا بھی ہے نا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اچھا رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی نیک و صالح بنائے. جی آمین آمین. بہت شکریہ. ہم کو اجازت دیجیے سامعین, آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.